آیت نمبر 62، صفحہ نمبر 13، سورہ بقرہ، آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، آمنوا اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کی اس نے، صالحا نیک کام، فلہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان پر، اور ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی غم میں ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ محاورہ ترجمہ با محاورہ: ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی فرقہ کے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر اور بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا مقبل کی آیات کے ساتھ ربط: اس آیت کا مقبل کی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ مقبل کی تقریباً 2 رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کا یا کوتاہیوں کا اتنا کثرت سے ذکر ہوا کہ پہلے بچڑی کا پوجا کی انہوں نے، اور اس کے بعد تورات کا انکار کر دیا، پھر اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ کیا، پھر اسی طریقے سے یہ نہیں کہا بستی میں من و سلوہ کا انکار کر دیا، اور سبزیاں کہنے لگے، مطالبہ کیا، پھر بستی میں داخل ہونے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا اس کو الٹ کر دیا۔ اتنا کثرت سے خلاف ورزیاں، کثرت سے یعنی کوتاہیاں، تو فرمایا کہ سننے والوں کو بھی اور خود ان بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو بھی یہ خیال گزر سکتا ہے کہ جو آدمی اس قدر کثرت سے غلطیاں کرے، کثرت سے نافرمانیاں کرے،
تو کیا اس کی بھی یعنی کا توبہ قبول ہوگی؟ وہ بھی اگر اپنی معذرت کر لے تو اس کی معذرت اللہ کے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اب اس کی کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، جو اس قدر حتیٰ کہ انبیاء کو شہید کیا، نبیوں کو اس قدر یعنی کا کوتاہی ہے، تو ان کی توبہ یعنی کا قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ان کے اس خیال کو کیا کیا؟ دفع کیا، ختم کیا، اور ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ضابطہ ہے، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، یعنی اس نے اپنے عقائد بھی درست کر لیے اور اس نے اپنے اعمال بھی درست کر لیے، اور سابقہ گناہوں سے، سابقہ کوتاہیوں سے اس نے کیا کر لی؟ توبہ اور معذرت کر لی۔ آئندہ کے لیے اس نے عقیدہ بھی درست کر لیا اور اپنے اعمال بھی درست کر لیے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ ان کی پچھلی ساری غلطیاں کیا معاف کر دیتے، چاہے وہ پہلے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اب جب انہوں نے توبہ کر کے اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال کو درست کر لیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بھی کیا اجر ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور وہ بھی کل قیامت کے دن ان پر بھی کوئی غم اور کوئی یعنی کا افسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس آیت گزشتہ آیت کے ساتھ ربط۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اسی ربط سے معلوم ہو گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جو شخص اپنے عقائد اور اعمال میں پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، پوری اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت کرے گا، خواہ وہ پہلے کسی قوم سے ہو یا اس کے پہلے جیسے بھی اعمال ہوں، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ ماجور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیں گے، اور قیامت کے دن وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہاں فرمایا آمنوا، پھر بعد میں فرمایا من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لیا اللہ پر۔ بظاہر ایک ہی آیت کے اندر تکرار نظر آ رہا ہے، اس لیے تفسیر جلالین والے نے یہاں یہ بات نکالی ہے کہ جو ایمان لے آئے من انبیاء قبلنا، یعنی کا پہلے انبیاء پر جو کوئی ایمان لے آئے، یہاں پہ آمنو، پہلے آمنو سے مراد یعنی کہ انبیاء سابقین پر ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے انبیاء سابقین پر، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابئین ہوئے۔ فرمایا جو کوئی بھی من آمن باللہ، اب اللہ پر ایمان لے آئے گا اور آخرت پر ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اب عمل صالح وہ شریعت محمدیہ علیہ السلام کے مطابق ہے، آپ کی شریعت محمدیہ کے قانون کے مطابق جو عمل کرے گا وہ عمل صالح ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب جو یعنی کا وہ کیا ہوگا، مومن ہوگا اور وہ ماجور ہوگا، اللہ کے اسے کیا اجر دیا جائے گا۔ اس لیے اب ان کے اندر کوئی تکرار نہیں ہے۔ لیکن تفسیر معارف اور قرآن والوں نے ایک اور انداز سے سمجھایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کی رعایا
اس میں فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور نافرمان بھی ہوتے ہیں. یا ایک استاذ ہے اور اس کے آگے شاگرد ہے، کلاس ہے، اس کے اندر مطیع فرما بردار شاگرد بھی ہیں اور یعنی کیا نافرمان بھی ہیں. تو اب استاد اپنے شاگردوں کو یا بادشاہ اپنی رعایا کو تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ مطیع فرما بردار ہو جائیں. اب یہ چاہتے جو ہمارے اس بات کی اطاعت کرے گا، جو ہمارے اس قانون کی اتباع کرے گا تو ہم اسے یہ انعام دیں گے. تو فرمایا کہ حالانکہ اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو پہلے ہی کیا مطیع فرما بردار ہیں اور پہلے اتباع کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے مطیع فرما بردار ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابئین ہیں. اب جو کوئی بھی کیا کرے، ایمان لے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر انہیں اپنے عقائد درست کر لے گا اور وعمل صالحا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئے گا اور عمل کیا کر لے گا، اچھے کر لے گا، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے پاس ان کے لیے کیا ہوگا، اللہ کے پاس ان کا اجر ہوگا. فَلَهُمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس. اس طریقے سے یہ نکاح معرف القرآن نے اس کی آیت کو سمجھایا. باقی اس میں لفظ ہے ہادو، یہ فرمایا کہ صیغہ جمع مذکر غیب فی الماضی معروف ہے. ہادو کا معنی ہے وہ لوگ جو یہودی ہوئے. اور یہودی یہ کس کی طرف نسبت ہے، ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تصویر ہے. فرمایا کہ یہ باب آتا ہے ہاد یہود ہودن، ہاد یہود، اور ہودن اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے، توبہ کرنا. چونکہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا جو بری ہیں وہ قتل کریں ان مجرمین کو جنہوں نے کیا کہ پوجا کی تھی. تو وہ چونکہ ان توبہ طائب ہو گئے تھے اس لیے یہ نہیں کیا ان کا نام رکھا گیا یہودی. یہ اس وقت سے ان کا نام کیا پڑ گیا، یہودی پڑ گیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یا یہ ان کی نسبت جو ہے اپنے جد امجد، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا تھے اور یہ ان کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے کیا یہودی کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے نصارہ. نصارہ یہ جمع ہے نصرانی کی، اور انہیں نصارہ کیوں کہا جاتا ہے، یا تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون مدد کرے گا اللہ کی اور اللہ کے نبی کے رسول کی، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کیا مددگار ہیں. تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو انصار اللہ کہا تو اس وقت سے ان کا نام کیا نصارہ پڑ گیا. مراد اس سے وہ کیا عیسائی ہی ہے. اور بعض نے کہا نصارہ جو ہے یا یہ نصران ایک علاقہ یا ایک بستی کا نام ہے، اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے انہیں ایک نصارہ کہا جاتا ہے. اور یہ صابئین، یہ صابئین کون سا فرقہ ہے؟ صابئین جمع ہے صابی کی. تو صحیح بات یہ ہے کہ اب تک یہ تو ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک فرقہ تھا جو اس کے عقائد یعنی کہ مختلف تھے اور اعمال بھی کہتے مختلف تھے کچھ، اور لیکن وہ کیا لوگ تھے، کیسے ان کا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا، مکمل طور پر آج تک کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے. چونکہ قرآن کے اندر ذکر آیا اس لیے انہیں کہا اس بات پر ایمان رکھنا کہ واقعی کوئی ایک فرقہ تھا. اور تفسیر جلالین والے فرماتے ہیں الصابئین جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر مسلک سے، ہر مذہب سے کچھ مسائل، احکام
وہ احکام جو انہیں اچھے لگے، ان میں ان کو سہولت ملی، ان کو لے لیا اور باقیوں کو چھوڑ لیا، اور ان کے اپنا ایک ہی نکاح انہوں نے مسلک بنا لیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ صابین وہ ہیں یہودیوں میں سے، نصرانی میں سے، عیسائیوں میں سے، اور ان میں سے نکل کر انہوں نے اپنا ایک کیا فرقہ اور مسلک بنایا تھا، وہ صابین ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صابئین ایک فرقہ تھا جو فرمایا کہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فرقہ تھا جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا، یعنی کہ ان کو کبھی ان کا عبادت خدا کے اندر شریک کرتا تھا، یعنی کہ ستاروں کی عبادت کرتا، پوجا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک فرقہ تھا۔ تو فرمایا کہ من آمن باللہ، اللہ فرمایا کوئی بھی ہو، صابی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پہلے امتوں میں سے کوئی بھی ہو، اب فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا، یعنی اپنا عقیدہ توحید کو اپنائے گا اور عقیدہ بعثت کو، اور اب من وعمل صالحا، اور عمل کرے گا اچھے۔ اب چونکہ عمل وہ قابل قبول ہے جو حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے آیا اور ضروریات دین پر ایمان لے آیا، تو فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ اجر ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور فرمایا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیر اور کبیرہ، ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے ہمہ قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دے، عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، رزق کی فراخی کے ساتھ، آخر دم تدین خدمت میں لگاتے ہوئے خاتم بالایمان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، رزق کی فراخی کے ساتھ، آخر دم تدین خدمت میں لگاتے ہوئے خاتم بالایمان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ